بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 71 ہے، 71، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا تیسرا حصہ ہم آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ، نیکی کرو، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ماں باپ سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی اور محتاجوں سے بھی بھلائی کرو۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جہاں بنی اسرائیل سے ایک اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کا عہد لیا گیا، وہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی عہد لیا گیا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کے سلسلے میں گزشتہ درس میں تفصیلی بات ہوئی، اور آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بات بتاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا آپسی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور اسے خاندانی نظام میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ خاندانی نظام یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اور خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن تعلق رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے تعلقات کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ جب ایک گھر اور ایک خاندان کے افراد آپسی حسن سلوک کے ذریعے متحد اور متفق ہو جاتے ہیں تو امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہونے کی راہیں کھل جاتی ہے۔ ایک خاندان سدھرتا ہے تو ایک امت کے سدھار کا وہ باعث بن جاتا ہے، اور ایک خاندان کا بگاڑ ایک امت کی تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ رشتہ داروں کی ضرورت عام حالات کے مقابلے میں مصائب و شدائد میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مسرت کے مواقع پر رشتہ داروں کا اتحاد و اتفاق باغ و بہار پیدا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے موقع پر رشتہ داروں کا تعاون حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا سب سے زیادہ حق ہے، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن تعلق رکھنے والا، اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں وسعت نصیب ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنی چاہیے۔ ان میں اگر کوئی محتاج و تنگ دست ہو تو اس کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر اپنے رشتہ داروں کو قرض بھی دینا چاہیے، اور اگر قرض دیا گیا ہے تو قرض کی ادائیگی کے مطالبے میں مہلت بھی دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں نرمی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم قرآن مجید نے مستقل دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ مالی طور پر فراخی کے باوجود اپنے رشتہ داروں سے صرف میٹھی بات کرنے پر اکتفا کر لینا اور ان پر ضرورت پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لینا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ زبانی جمع خرچ کرنے سے نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخروی فائدہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث ایسے رشتہ دار جن کو وراثت میں حق نہیں ملتا مگر ہے رشتہ دار، وہ آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، معقول بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ایک حصہ اپنے اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے جو محتاج و تنگ دست ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں رشتہ داروں کو دینے وغیرہ کے سلسلے میں بات آئی ہے، اور رشتہ داروں کی تذکیر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں کہا گیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو دے، مسکینوں کو دے، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت میں وراثت کی رشتہ دار آ جائیں تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان میں سے دو مال میں سے جو کچھ کہ اللہ نے تم کو دیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو بھی۔ اسی طرح مختلف آیات میں یتیموں کے سلسلے میں بھی آیات ہیں،
وغیرہ اس کو ہم اگلے اسباق میں پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.